السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرنگا فوڈ لودرا، حکیم محمد اسماعیل، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طب میں جو صحت کے معاملے میں احکام الہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات ہیں، وہ ان کی روشنی میں اور حدیث پاک کی روشنی میں جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ تھا مباشرت ہم بستری۔ اس معاملے میں قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں جو ہم نے پڑھا تھا، وہ عورت تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، جہاں سے مرضی جاؤ۔ اب یہ بات تو پچھلی بار ہم نے ڈسکس کی تھی کہ طلاق یافتہ یا بیوہ کی نسبت کنواری لڑکی عورت کو زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ اگر اپنا اونٹ چراگاہ میں لے جاؤ، اس چراگاہ میں یا اس کھیت میں چراؤ گے جہاں پہ پہلے کوئی چر گیا ہے، یا وہاں پہ اونٹ چراؤ گے جہاں پہ کوئی نہیں چرا، تو جواب آیا کہ وہیں پہ چرائیں گے جہاں پہ کوئی نہیں چرا۔ تو فرمایا بس یہی مثال عورت کی سی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس عورت سے زیادہ پیار ہے، محبت ہے، وہ پسند ہے، وہ عورت جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ اس میں جو ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ قرآن اور حدیث میں وہ فرمایا کہ وہ عورت زیادہ پسند ہے جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، لیکن یہاں پر ہم خود جان بوجھ کر وہ بچوں کی بدش کرا لیتے ہیں، آپریشن کرا لیتے ہیں۔ مباشرت کے لیے دن، ٹائم، حالت بھی بڑی اہم ہے۔ طب نبوی میں اور قرآن پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ان کے جو ارشادات ہیں وہ ہمارے لیے واجب العمل ہے، ہم ان کے عمل کریں، اس میں ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، جب کوئی اپنی بیوی سے دوبارہ ہم بستری کا ارادہ کرے اسی دن یا اسی رات کو، یا اس کی 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، پھر دوبارہ دوسری کے پاس جائے تو پھر کیا کرے؟ اس میں طب نبوی میں 2 مسائل ہیں۔ ایک کہ اگر آپ نے اسی رات دوسری بیوی کے پاس جانا ہے تو آپ غسل لازمی کریں گے۔ اگر آپ نے اسی دوسری بیوی کے پاس جانا تو غسل لازمی کریں گے۔ اگر اسی کے پاس جانا ہے دوبارہ تو پھر کم از کم وضو ضرور کر لینا، کیونکہ جماع کے بعد غسل اور وضو کر لینے سے ایک قسم کا نشاط پیدا ہوتا ہے اور دل میں شگفتی حاصل ہوتی ہے، اور انسان کا زیادہ جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، ان کے بڑا اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے، فری ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک بار بار آگے آ رہی ہے، ان کو سرکار نے کیوں فرمایا کہ تم کنواری سے شادی کرو؟ بھئی کنواری میں زیادہ لذت ہے، زیادہ خواہش پوری ہوتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا ہے کہ میں نے اہل جو جنت ہیں، جو جنت میں جائیں گے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ، ہم سارے جائیں گے مسلمان، وہ ان کے لیے میں نے بہترین پاک بیویاں ہیں، کنواری لڑکیاں، ہم عمر اور چھلکتے ہوئے جام ہیں، اور نوکر ہیں، غلام ہیں۔ اب قرآن پاک میں ہے کہ تمہارا لباس ہے، تمہاری کھیتیاں ہیں، جدھر سے مرضی جاؤ،
لیکن یہاں پہ مسلمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے، ایک اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جائے جہاں سے مرضی، آگے سے جائے، پیچھے سے جائے، اوپر ہو نیچے ہو، لیکن جو حیض کا راستہ ہے فرج، حیض کے راستے سے وہ ہم بستری کرے، لیکن حیض کے دوران تو نہیں کر سکتا، لیکن اسی راستے سے کرے۔ اور ہم جو اکثر اوقات لوگ سوال کرتے ہیں جی جہاں سے مرضی جاؤ، پیچھے سے جا کے آگے سے جاؤ، لیکن جو انزال ہے، جو دخول ہے، وہ فرج کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ مقد کے ذریعے یا پیچھے سے مقد کے ذریعے کام کرتا ہے، گویا اس نے اسلام کا سرن انکار کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء میں بھی فرمایا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم مقرر کیے گئے ہیں، مرضی اپنی کریں گے مرد، لیکن اپنی حاکم ہے عورت کے، لیکن عمل وہی کریں گے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب یہ قرآن پاک ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جس طرف سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ۔ اس ضمن میں ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہود کا خیال تھا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی سے پیچھے کی طرف سے یعنی کہ جماع کرے گا تو اس کے لیے کیا نقصانات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی ضمن میں فرمایا کہ تم جدھر سے مرضی جاؤ، لیکن جو ہم بستری ہے، جو مباشرت ہے، وہ کرو گے اسی راستے سے جو فرج یعنی حیض والا راستہ، مقد نہیں۔ اور جو بندہ یہ ایک اور حدیث پاک سامنے آئی ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو عورت کے مقد میں جمع کرے۔ احمد اور ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جس نے اپنی عورت کے مقد میں جمع کیا۔ امام بن حنبل ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر کبھی نظر رحمت نہیں کرے گا جو عورت کے مقد میں جمع کرے گا۔ جو شخص حائضہ عورت یا اپنی بیوی سے اس کے مقد میں جمع کرے یا کسی کاہن جادوگر کے پاس جائے تو اس کی بات کی تصدیق کرے تو اللہ نے رسول اللہ کی شریعت کا کلیتاً اس نے انکار کیا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ جادوگر کے پاس جائے یا فال نکالنے والے کے پاس جائے یا حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جائے یا مقد کے ذریعے بیوی کے ساتھ جمع کرے تو اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کا انکار کیا۔ بہقی کے الفاظ اسی طرح ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں جس سے بھی کسی کا مقد میں کچھ کیا اس نے کفران نعمت الہی کیا، اس نے کفر کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے سراسر انکار ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورتوں یا مردوں کی مقد میں جمع کرے اللہ اور اللہ کے رسول کا وہ منکر ہے۔ یعنی کہ یہ کچھ بنی اسرائیل میں کچھ پرانے لوگ یہ کرتے تھے عورتوں مردوں کے ساتھ بھی۔ اس میں بڑی سختی سے ہے، لیکن جائیں اوپر جائیں نیچے جائیں دائیں بائیں ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن حیض کے راستے مقد کے ذریعے سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ حدیث بیان کی، انہوں نے بیان کیا کہ قتادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جو شخص اپنی بیوی کی دبر میں جمع کرے یعنی کہ مقد میں جمع کرے اس کا کیا حکم ہے؟
تو آپ سب نے فرمایا مجھ سے، اور وہ نہ اس کا کوئی معاشی تعلق ہے نہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، منقول ہے کہ آیت ہے قرآن پاک کی جس کا مفہوم ہے ان ساریوں کے حق میں نازل ہوئی یہ آیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے تو آپ نے جواب دیا آگے پیچھے کی کوئی بات نہیں، جمع فرج میں ہی کرنی چاہیے، یعنی جس طرح بھی ہو۔ فرج میں حیض والا جو راستہ ہے جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہاں سے جمع کرو، طریقہ جو سا مرضی اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب خدمت نبوی شریف میں تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو برباد ہو گیا۔ آپ نے دریافت کیا کیا تمہاری بربادی کا کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ کال رات میں اپنی زوجہ کے ساتھ پیچھے سے جمع کیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ وہی نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو فرمایا تم پیچھے سے جمع کرو، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، البتہ مقد میں جمع نہ کریں، یعنی کہ وہ طریقہ کام اسی راستہ وہی ہے، طریقہ مختلف ہے۔ وہ شخص ملعون ہے جو عورتوں کی سرین یعنی ان کے مقد میں جمع کرتا ہے۔ جو شخص کسی عورت کے مقد میں یا مرد کے مقد میں مباشرت کرے وہ قیامت میں اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس سے مردار سے بھی زیادہ بدبو آئے گی، جیسے تمام لوگ اہل محشر پریشان ہوں گے۔ جو بندہ مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ مقد میں جمع کرے گا روز قیامت اس کی نشانی یہ ہوگی جیسے وہ آئے گا اور وہ اس کے اندر اتنی سمیل ہوگی، اتنی بدبو ہوگی کہ اہل محشر بھی پریشان ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 222 عورتوں سے اسی مقام پہ جمع کرو جہاں کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ عورت کی دوبر میں جمع کرنے کی حرمت اور یعنی کہ مقد میں جمع کرنے کے نقصانات کے بارے میں ہے اور منع کے بارے میں ہے۔ یعنی اس سے مراد کھیتی کا مقام یعنی فرج ہے، مقد نہیں ہے۔ ایک دوسری آیت میں فرج میں جمع کرنا موقدہ ہو جاتا ہے، اس آیت میں عورت کے پیچھے سے اس کی فرج میں جمع کرنا بھی ثابت ہو گیا ہے، اور اس لیے اللہ نے بھی فرمایا ہے یعنی جس انداز سے آگے یا پیچھے سے تم جاؤ لیکن جمع جو ہے کرنا وہ فرج میں کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا میں ہر مراد عورت کی فرج میں ہی ہے، اس کی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ عورت کا آگے کی سائڈ ہے اور بچے کے آنے کا راستہ ہے، اور حیض کا راستہ اسی سے فرمایا ہے۔ لیکن ناظرین اس کے جو نقصانات ہیں وہ مقد میں نقصانات کرنے کے جو کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم نہیں مانے گا اس کے نقصانات بھی کافی ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ٹاپک ہے مباشرت کا یہ چل رہا ہے قرآن اور حدیث میں، اس کے بے شمار دلائل ہیں، بے شمار اس میں قول ہیں، بے شمار حکمہ کے اور انبیاء کے اور ہمارے نبی پاک کی حدیث پاک قرآن پاک بھی کافی ہے، لیکن یہ ایک طب کا بہت بڑا موضوع ہے۔ اگر انسان اس کو اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے طریقے سے کرے گا تو وہ اپنی جسمانی روح تسکین بھی حاصل کرے گا اور اس کو ثواب بھی ہوگا۔ اگر وہ اپنی منمانی کرے گا، اپنی مرضی کرے گا، اپنی عورتوں کو چھوڑ کے دوسری عورتوں کے پاس جائے گا یا وہ راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پہ جائے گا، پھر وہ اللہ کا بھی مجرم ہے، اللہ کے رسول کا بھی مجرم ہے۔ تو آئیں ہم اس بات کا آج عزم کریں کہ پچھلی زندگی جیسے گزر گئی اللہ معاف فرمائے، آئندہ آج ہمیں پتہ چل گیا ہے آئندہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اپنے بیویوں کے ساتھ مباشرت کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا ہے اس میں عورتوں کے متعلق بہترین نصیحت فرمائی ہے، اس میں عورت کا مقام، مرتبہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو کائنات ہے یہ اس ہر پوری کائنات میں اللہ کا نور جلوہ گر ہے، لیکن جو نور عورت میں رکھا ہے وہ کائنات کی کسی شے میں بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد اور عورت کی جو کشش ہوتی ہے وہ اس نور کی نسبت سے ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ازواجی جو مسائل ہیں وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نہیں شرماتا کہ مچھر کے پر کے برابر کی کوئی مذاق کی مثال دے کے بات سمجھائے، وہ نہیں شرماتا، وہ تو ایک چیز بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور حدیث پاک میں اور بزرگان دین کے اقوال میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ طب نبوی کے حوالے سے جو بھی زندگی ہمارے معاملات ہیں، ازواجی، دنیاوی، دینی، طب کے معاملے، وہ ہم آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔